ایک آخری امید ہماری عدالتوں سے ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی قانون سازیاں ہوں، کوئی بے توقیری ہو، کوئی ناانصافی ہو، لیکن وہاں جو کچھ ہو رہا ہے ہم نے تو دنیا کو مات دینی تھی ہر سیکٹر میں، یا تو اپنے چھوٹے چھوٹے سے مسئلے جو ہیں وہ اتنی بڑی ایک وبال کی شکل اختیار کر گئے ہیں۔ مجھے آج کی صورتحال کو بیان کرنے کے لیے منو بھائی بہت یاد آ رہے ہیں۔ 6 تاریخ کو ویسے ان کی سالگرہ بھی آ رہی ہے، تو مدعا یہ ہے کہ ہم روز ایک قیامت کا ذکر کرتے ہیں کہ جو آج ہوا ہے یہ ایک قیامت ہے، اس سے آگے نہیں قیامت آ سکتی، اور پھر اگلے دن ایک نئی قیامت آ جاتی ہے۔ تو میں روز ان کا قیامت کا منو بھائی کی ذکر کرتا ہوں۔ یہ 40 سال پہلے انہوں نے، ابھی ہم پریس کی قیامت سے نہیں نکلے تھے، جو پیکا کا قانون آیا ہے ہمارا گلا گھونٹ دیا گیا، اور ہمارے ابھی جلسے جلوس جاری ہیں، ہم کالی پٹیاں لگا کے پھر رہے ہیں، وہ ابھی قیامت کو اب رزما ہو رہے ہیں، پر اجے قیامت نہیں ہے۔ جن کو پنجابی نہیں سمجھ آتی یہ سمجھا دوں کہ یہ جو آج پیکا کے بعد جو یہاں پہ ہمارے میڈیا کا حال ہو گیا ہے کہ وہ زیر میں سے زبر ڈھونڈا جا رہا ہے، جس کو بھی انہوں نے ٹانگنا ہے۔ پیکا کے بعد جو انہوں نے تشریح کر دی ہے قومی سلامتی کی، اور جس چیزوں پہ اوپر آپ کو ٹانگا جا سکتا ہے وہ زیر میں سے زبر نکال لیں گے، اور آگے ہے اینک پا کے انے لبن حق حقیقت خبراں چوں، کہ اندھوں کو اینک پہنا کے جو ہے اس میں سے مطلب نکالے جا رہے ہیں، تو جو ہے روشنی نہیں ہے، تو یہ پیکا پہ یہ بھی بالکل پورا صادر آتا ہے۔ دوسرا، ٹی وی دیاں قوالیاں سن کے مردے جاگر خبراں چوں، کہ ہمارے ٹی وی کا جو جتنی قدغنیں کر دی گئی ہیں، پہلے پیمرا کا مس یوز کیا جا رہا تھا، اب نئے جو قوانین آ گئے ہیں، تو ٹی وی کی کریڈیبلٹی نہیں رہ گئی، وہ سوشل میڈیا پہ لوگ جو ہیں راغب ہو رہے ہیں، اور وہ پی ٹی وی ایک اپنی قوالی کرتا ہے، رپیٹ ہو رہی ہے، روز روز وہی چلتی جا رہی ہے، وہ مردے بھی اس سے جاگتے ہیں کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ تھا میڈیا کی کہانی۔ چٹے ورکے دین شہادت کالی شاہ جہالت دی، کہ یہ سفید فردگی جو ہے وہ کالی سیاہی سے لکھا جاتا ہے، تو یہ جو کالک بنی جا رہی ہے ہمارے عدلیہ کے نظام کے اوپر، 26ویں آئینی ترمیم، پھر الیکشن ایکٹ، پھر جو ہے وہ پروسیجر ایکٹ جو لائے گئے ہیں، تو یہ قسم کی کالک کا ایک بلاٹ ہے۔ اور سچل وعدہ معاف گواہی، کہ ابھی معتبر وہ ہو گئے ہیں وہ چور جو کہ وعدہ گواہ معاف جو ہے وعدہ معاف گواہ بن جاتے ہیں، وہ چھٹ جاتے ہیں، اور اس کے بعد وکیلوں کی کوئی ضرورت نہیں، جب وہ مل جاتے ہیں ان کو پریشر ڈالا جاتا ہے تو نہیں رہ گئی وکالت کی ضرورت، وکیلوں کی ضرورت ہی نہیں، ان کا کاروبار بند ہو رہے ہیں۔ اور غصے نال تھر تھر کمبے کرسی عرش عدالت دی، بس جج ہیں کچھ لوگ ہیں جو یہ تھر تھر غصے میں کانپ رہے ہیں، باقی سارے ہی کمپرومائزڈ ہیں، زیادہ تر میجورٹی کمپرومائز کی ہے۔ کسی کو آئینی جج پہ بننے کے اعتراض نہیں تھا، کسی کو کوئی یہ کہ جناب جو سینیورٹی کے اصول کے بغیر کمیٹیوں میں جو حیت تبدیل کر دی گئی بینچ فارمیشن کے اندر، اور جو اس طرح ہی آئینی عدالتوں میں پی سی او جج بڑے شرمندہ رہتے تھے۔ یہ جو نئے جج آئینی عدالتوں میں لگائے ہوئے ہیں، لوگ انہیں اٹھاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ فل کورٹ کی بار بار پورا ایک بہت بڑا طبقہ کہہ رہا ہے کہ کم از کم اس کی تفتیش فل کورٹ کروا لیں، وہ انتظار کر رہے ہیں کہ نئے جج آئیں گے تو غالباً پھر شاید فل کورٹ لگایا جائے گا۔ تو یہ عدلیہ کی جو پہلی قیامت تھی، اب لیٹسٹ قیامت جو اس کے اندر جو عدلیہ کے حوالے سے آئی ہے وہ یہ ہے کہ سبھی کو پتا تھا، سب لوگ کہہ بھی رہے تھے کہ جناب اسلام آباد کے اندر جو ہے نا ان کو ایک عدالت تھی پورے پاکستان میں جو سب سے زیادہ آڑے آ رہی تھی۔ ایکچولی جو مزاحمت شروع ہوئی وہ اسلام آباد کے وہ 6 جج تھے، دلیر جج تھے، جنہوں نے خط لکھا کہ اس وقت سٹیٹ آف افیئرز کیا ہے، ہمارے بیڈ رومز میں کیمرے لگ رہے ہیں، ہمارے گھروں سے لوگ رشتہ دار اٹھائے جا رہے ہیں، ہمیں پریشر ڈالا جا رہا ہے۔ انہوں نے وہ خط کی ابتدا کی، بجائے اس کے کہ ان کی سنی جاتی، شنوائی ہوتی اور ان کا سراہا جاتا ان کی دلیری کے اوپر، ان کا سبق بنا دیا گیا ہے۔ اور اب جو بتایا گیا ہے، یہ جو خط لکھا تھا، یہ پہلے ہی انہوں نے خط میں لکھ دیا تھا 7 ججز نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، کہ ہمیں یہ اطلاع آ رہی ہے کہ جناب نئے جج باہر سے لائے جا رہے ہیں، اور باہر سے لائیں گے ان میں سے سینیورٹی ڈسٹرب کر کے کسی صاحب کو جو ہے نا باہر کے جج کو چیف جسٹس لگا دیا جائے گا۔ اور جو انہوں نے کہا جناب یہ اس طریقے سے سینیورٹی آپ نہیں تبدیل کر سکتے،
کیونکہ جو دوسرے صوبے سے جو جج جاتا ہے، لیٹ سے پنجاب سے، اب جو یہ شنید ہے کہ سرفراز ڈوگر صاحب لائے گئے ہیں، اور یہ ججز کا کہنا ہے کہ، اور تبھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کو چیف جسٹس کے لیے لایا گیا ہے، ان کو سپیونی جج بنا بھی دیا گیا ہے، سینئر موسٹ جج کر دیا گیا ہے، اور جو جسٹس کیانی صاحب ہیں ان کو تیسرے نمبر پہ کر دیا گیا ہے، باقیوں کی بھی تنزلی ہو گئی ہے ججز کی. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے گورنر پنجاب سے انہوں نے اوتھ لیا ہوا ہے، یہاں آئیں گے اگر یہ ٹرانسفر ہونی ہے، آئین کی شک 200 کے اندر یہ اجازت تو ہے، مگر یہاں یہ صدر پاکستان سے آئے جو ہے نا دوبارہ حلف لینا ہوگا. حلف لینے کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ یہاں ان کی وہ پرانی سینیورٹی نہیں ہوتی. پہلے بھی آئین کے اندر یہ اسی لیے کہا گیا کہ اس صورت میں ٹرانسفر ممکن ہے اگر جج دونوں طرف کے ہائی کورٹ یا اسلام آباد کے چیف جسٹس بھی مان رہے ہوں اور وہ جج سب بھی تیار ہوں. پہلے اس لیے تیار نہیں ہوتے تھے کیونکہ یہ پتا تھا کہ سینیورٹی چھوڑ کے جونیئر لگنا ہے دوسرے، تو کوئی جانے کے لیے تیار نہیں ہے. سینئر چیف جسٹس کے لیے جو ہے وہ کوئی بھی اگر کسی کو دوسرے صوبے میں بنایا جائے دوسرے ہائی کورٹ میں تو وہ آنے کے لیے تیار ہوگا، اس کی سینیورٹی مل رہی ہے. پنجاب میں پتہ نہیں چانس بنتا ہے نہیں بنتا، اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر آ رہا ہے. تو یہ ایک چیز جو ہے نا ہو رہتی نظر آ رہی ہے. آج جو ہے عدالتوں کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ بہت مزاحمت اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر وہ بھی رہی اور یہ چل رہا ہے، مگر وہ باضد ہے. اصل محاذ جو ہے وہ سڑکوں کا محاذ ہے، اور یہ 8 فروری کو جو آ گیا ہے لوگوں کی اس پہ توجہ نہیں ہے. آپ وقفہ لینا چاہ رہی ہیں، وقفے کے بعد بھی اور ابھی بھی کہ لوگ اس پہ غور نہیں کر رہے کہ وہاں پہ کیا امکان ہے. اگر وقت ہو آپ کے پاس تو جنید اکبر صاحب کا جو انہوں نے کہی ہے یہ بات، میں اس کے بعد جو ہے میرا خیال کسی کی بھی نیندیں اڑ جانی چاہیے جو بھی اس ملک یا قوم کے لیے فکر کرتے ہیں. یہاں پہ ایک مسئلہ آ گیا کہ 8 فروری کو یہ ان کا یوم احتجاج وہ منا رہے ہیں، اینیورسری ہے 8 فروری کے الیکشن کی. 8 فروری کو غالباً جو ہے لاہور کے اندر جو ہے کرکٹ کا میچ بھی ہے اور پوری دنیا کی یہاں پہ نظریں بھی ہیں. تو پہلے یہ جو کے پی میں ہے، میں آپ کو خبر دے دیتا ہوں کہ اس دفعہ اسٹریٹجی ان کی ہے کہ پہلے جو یہاں پہ خندقیں بنائی گئی تھی، جو اسٹریٹجی کی گئی تھی پچھلی دفعہ دھرنے کے وقت کے اٹک کے اس کے اوپر خندقیں لگا کے بلڈوزر لگا کے بند کر دیا گیا. تو اس دفعہ ان کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ وہ خندقیں پار نہیں کریں گے. خندقیں پار ہونے سے صرف یہ نہیں کہ وہاں کے لوگ یہاں نہیں آئیں گے، یہاں کے لوگ بھی وہاں نہیں جا پائیں گے کے پی کے اندر، کٹ جائیں گے. یہ ایک جو ہے آپ ریاست کے لیے بہت ہی لمحہ فکریہ ہے کہ یہ نوبت نہیں آنی چاہیے کہ وہ بیٹھے رہیں گے اپنے صوبے میں. وہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ یہاں نہیں آ رہے. تو کوئی اگر نہیں جا سکے گا کے پی میں اور وہاں سے یہاں نہیں آ سکے گا، سارا کاروبار ہو جاتا ہے. پھر جو مزید انہوں نے جو ایک بڑی خطرناک بات کیا ہے کہ وہ شانگلہ میں اب تھا کوٹ کا ایک پل ہے جو وہ جو ہے وہ وہاں پہ اگر خلقت ہے اور وہاں پہ وہ ان کی وہاں پہ میجورٹی اکثریت کوئی پروون ہے، اسی لیے باقی سارے ملک میں 8 فروری کو بڑا انتظام کر لیا گیا تھا، کے پی میں نہیں، کیونکہ وہاں اوور ویلمنگ ان کی میجورٹی ہے. تو وہ اگر وہاں سے بند کر دیتے ہیں، خدا نہ خواستہ میں بار بار کہہ رہا ہوں، اللہ نہ کرے یہ نوبت نہیں آنی چاہیے، خدا نہ خواستہ. تو اس کا مطلب ہے آپ گلگت بلتستان وہ کٹ آف ہو جائیں گے. سیاچین میں ہمارے فوج جو ہیں وہاں پہ وہ ان کی سپلائیز ہیں، بارڈر پہ سپلائیز ہیں. افغانستان کا وہ کہہ رہے ہیں جی وہ بھی ہم بند کر دیں گے اگر یہ ایک صوبہ، یہ جو فیڈریشن کی چیف جسٹس صاحب بات کر رہے ہیں، یہ فیڈریشن کے اوپر جو جتنا بڑا دھچکا یہ ہونے جا رہا ہے. اور یہ صرف یہ نہیں ہے، وہاں پہ پنجاب سے بھی جس طرح کی میں سن رہا تھا آوازیں آ رہی ہیں، عالیہ حمزہ جو باتیں کر رہی ہیں وہاں پہ، تو یہ بڑے خطرناک معاملے ہیں. اور خاص طور پہ میرے لیے ایک اور یہ پڑھ کے بڑی پریشان کن خبر ہے کہ آلریڈی اس وقت سیکورٹی کی سچویشن یہ ہے کہ ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں کہ 2016 کے بعد سب سے زیادہ دہشت گردی کے حملے اس مہینے جنوری میں ہوئے ہیں. جنوری 2025 میں یہ 7 سال کے بعد سب سے زیادہ حملے ہوئے ہیں کہ یہ 2025 کے جنوری میں